دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا بنانے والا ہے، اور جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے اس کو اپنے مخلوق کے بارے میں جتنا معلوم ہوتا ہے اتنا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ کوئی عام انسان بھی اگر کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی ٹیبل بناتا ہے، کوئی میز بناتا ہے، کوئی مکان بنانے والا کوئی مکان بناتا ہے، تو اس چیز میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے، جتنا وہ بنانے والا جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا۔ اسی طرح ہمیں جس نے بنایا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ مخلوق کیسی بنی ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ اس لیے اس نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں بہت غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری اپنی زندگی سے ہے۔ کبھی ہم بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جب بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو ہم سے کئی غلطیاں اور کئی بھول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جس نے بنایا ہے وہ ہمارے بارے میں ایک بات یہ کہتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور بنایا گیا ہے، انسان بہت ویک بنایا گیا ہے۔ اب انسان خواہ اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ تصور کر لے، خدا کے فرمان کے مطابق اور خدا کی نظر میں وہ بڑا کمزور ہے۔ کچھ وقت تک اگر وہ اپنے آپ کو اپنی جوانی کے عالم میں طاقتور سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن آپ اس کے بچپن کو دیکھیے، آپ اس کی بڑی عمر کی حالت کو دیکھیے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور، کتنا بیچارہ اور کتنا لاچار بنایا گیا ہے۔ اور اسی کمزوری کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ انسان بھولنے والا واقع ہوا ہے۔ انسان میں خدا نے ایک صفت رکھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جانا ایک لحاظ سے اچھا ہے، ایک لحاظ سے برا ہے۔ بھول جانا اچھا اس لحاظ سے ہے کہ ہم اپنی بہت سی تلخ اور کڑوی یادیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی برے واقعات پیش آتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، بہت سے تلخ تجربات ہوتے ہیں، تو جس طرح ہمارے زخم آہستہ آہستہ سوکھ جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے ذہن پر لگنے والے یہ صدمے بھی کسی بھولنے کی صفت کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمیں پہنچنے والے ہر صدمے ہمیشہ تازہ رہتے، ہمیشہ یاد رہتے تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، ہم جی نہیں سکتے۔ یہ خدا کی ایک نعمت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، مگر اس بھولنے کا ایک منفی پہلو بھی ہے، اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے کہ وہ باتیں جن کو نہیں بھولنی چاہیے ان کو بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں، ہم خدا کا نام بھول جاتے ہیں، ہم خدا کی یاد بھول جاتے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے یہ سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہماری جو اس بھولنے کی صفت ہے، اس بھولنے کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے خدا نے اس دنیا میں ایک دعوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔
ہم کئی بار سنتے ہیں کہ خدا نے ہزاروں پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، وہ سب انسان کو دنیا میں خدا کی یاد دلانے کے لیے، آخرت کی یاد دلانے کے لیے آئے تھے۔ تو اتنے سارے لوگوں کا اتنی دفعہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح شام ہمیں وہی ایک ہی بات یاد دلائی جاتی ہے کہ عبادت کرو، خدا کو یاد کرو، خدا کی حقیقت کو نہ بھولو، اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اپنی روح کو نہ بھولو، خدا کے ذکر میں رہو۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم بھولنے والے ہیں۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کا ذکر سنتے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، قبرستان تک ہم جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں موت کی یاد کتنی تازہ ہوتی ہے۔ جب ہم میت کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں یا ہمارے گھر سے کوئی میت اٹھتی ہے تو کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا بیکار ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قبروں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں بس یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہی ہمیں آنا ہے، بس دنیا کو ہم ترک کرتے ہیں، اب ہم خدا کی یاد میں رہیں گے۔ مگر یہ جذبات، یہ فیلنگ تھوڑی دیر کے واسطے ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے واسطے ہوتی ہے، پھر ہم اپنی بھولی ہوئی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بار بار ہماری جو حقیقت ہے اس کی یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء اور ائمہ کو دنیا میں ہمیں بھیجا، بلکہ خدا نے فرمایا اس پوری کائنات پہ غور و فکر کرو، زمین پر پھرو، گھومو، دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، خدا فرماتا ہے ان تمام چیزوں پہ غور کرو۔ غور و فکر کرنے کی یہ دعوت بھی خدا اس لیے ہمیں دیتا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم حقیقت کو بھول نہ جائے۔ ہمارے طریقے میں، عبادت بندگی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ذکر۔ ذکر کرو، خدا کا ذکر کرو۔ فذکر، رسول اللہ کو خداوند تعالیٰ نے فرمایا فذکر، ان کو یاد دلوائیے، فإنما انت مذکر، کیونکہ آپ یاد دلانے والے ہیں، آپ ریمائنڈ کروانے والے ہیں۔ اچھا بھئی، یاد کس چیز کی جاتی ہے؟ یاد کس چیز کی جاتی ہے؟ جس چیز کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، جس چیز کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں، اور جس چیز کے بارے میں ہم نے کبھی تجربہ کیا نہیں، کیا ہم کبھی اس کو یاد کر سکتے ہیں؟ آپ کسی ایسے شخص کو یاد کیجئے جس کو آپ کبھی بھی نہیں ملے ہیں، تو آپ کہیں گے یاد کا تعلق ہمیشہ کسی جانی ہوئی چیز سے ہوتی۔ آپ ہمیشہ اس چیز کو یاد کرتے ہیں، اس بات کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے تجربے سے گزری ہے۔ کوئی شخص، کوئی واقعہ، کوئی جگہ، کوئی بھی چیز، کوئی خواب، کوئی تصور جس کا ایک دفعہ ہم نے تجربہ کیا، اس کو ہم پھر سے یاد کرتے ہیں۔ یاد کا تعلق کسی نئی چیز سے نہیں ہے، نئی چیز کا تعلق نئے تجربے سے ہے، مگر یاد سے نہیں۔ تو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھول چکے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو یاد دلائیے، یہ بھول گئے ہیں، یہ کیسری سی ہیں، اجا کی صحبت میں آ کر بکری بن کے بیٹھے ہیں، آپ ان کو یاد دلائیے کہ تم بکری نہیں ہو، تم شیر ہو۔ اور یہی کام ہے جو دین کا کام ہے، یہی کام ہے جو دائیوں کا کام ہے، یہی کام ہے جو پیغمبروں کا، اماموں کا کام ہے، اور یہی کام ہے جو دینی کتابوں کا اور دینی تعلیمات کا کام ہے۔ تو جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے بھئی عبادت کرو، ذکر کرو، خدا کو ہمیشہ یاد کرو، جماعت خانے میں پابندی سے آؤ، باقاعدگی سے آؤ، تو کبھی کبھی کوئی پوچھتے ہیں یہ روزانہ آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ صبح و شام آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہمیں معلوم ہے ہم انسان ہے، دین ہے، مذہب ہے، خدا ہے، امام ہے، ہمیں معلوم ہے، مگر آپ یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں، اس بات پہ اتنی زور کیوں دیتے ہیں کہ صبح شام آؤ، صبح شام خدا کو یاد کرو؟ خدا نے کیوں فرمایا صبح شام خدا کو یاد کرو، چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کرو؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی اس حقیقت کی یاد میں
زندہ رہے، وہ حقیقت اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے کبھی فراموش نہ ہو۔ آج ہم چند ایسی ہی باتیں کریں گے، چند ایسے نکات جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اپنا عبادت کا وقت، دعا کا وقت، ذکر کا وقت، خدا کی یاد کرنے کا وقت کبھی چوکنا نہیں چاہیے۔ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اس کی پریکٹس باقاعدگی سے کرو؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہم اس وقت کسی سے بھی پوچھے ہمیں کس نے بنایا ہے، کون ہمارا خالق ہے، تو کم از کم جس کے دل میں تھوڑا سا بھی مذہب کا جذبہ ہے، جو خدا کی ذات کو مانتا ہے، ضرور وہ یہ کہے گا ہمیں اللہ نے بنایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں۔ جب عابد اور معبود ہیں تو اس کے درمیان ایک رشتہ تو ہونا چاہیے۔ یہ پوری کائنات خدا کا بندہ ہے، زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ خدا فرماتا ہے یہ فرمان بردار ہے، زمین آسمان کی ایک ایک چیز خدا کی مخلوق، خدا کی تابعدار، اور خدا فرماتا ہے یہ سب کے سب مسلم ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کیا یہ لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ اور یہاں اسلام سے مراد محض لفظ اسلام نہیں، بلکہ اس لفظ اسلام یا مسلم کے پیچھے جو معنی ہے، اسلام کے معنی ہے تسلیم کرنا، اپنا سر جھکا دینا، اپنے آپ کو لے کر جھک جانا خدا کے سامنے۔ خدا فرماتا ہے خدا کے آگے جھکنے کے علاوہ یہ لوگ کوئی اور دین مانگتے ہیں، جبکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز خدا کے آگے مسلم ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان کی ہر ایک چیز خدا کے امر کے مطابق چلتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کل لہو قانتون، کائنات کی ہر چیز خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے، کائنات کی ہر چیز خدا کے آگے فرمان بردار ہے۔ تو اگر ہم بھی خدا کے بندے ہیں، ہم بھی خدا کی مخلوق ہیں، خدا نے ہم کو بھی بنایا ہے، ہمارا بھی رشتہ ایک عابد اور معبود کا ہے، تو اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اس کا طریقہ خدا نے خود ہمیں بتایا ہے کہ صبح شام اس کے گھر میں آؤ اور اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرو۔ دیندارو، اس کائنات میں جب سب چیز خدا کے فرمان کے مطابق چلتی ہے، وہ تو اپنی مرضی سے نہیں چلتی، خدا نے اس کو بنایا اس طرح ہے، مگر انسان کو خدا نے عقل دی ہے، اور انسان صحیح معنی میں مسلم اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عقل خدا کے فرمان کے مطابق خدا کے آگے جھکتی ہے۔ تو ہم سے کہا گیا کہ صبح شام اس کے در پہ آئے، اس کے سامنے اپنا سر جھکائے، قم مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور سجدہ کرتے وقت جب ہم اپنا سر جھکاتے ہیں خدا کے حضور میں آ کر سر نگوں ہوتے ہیں، اگر واقعی ہمیں اس بات کا احساس ہے تو ہمیں پتا چلے گا اس میں کتنا سکون ہے۔ ہم دن بھر اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں، کتنے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، کتنا ہم کو ٹینشن ہوتا ہے، کتنے ڈیسیشنز لینے میں، کتنے فیصلے کرنے میں ہم کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہے۔ دیندارو، ہم یاد رکھیں ہم ایک کمزور مخلوق ہیں، ہمارے پاس بہت تھوڑی سی توانائی، بہت تھوڑی سی روشنی ہے، جبکہ وہ خدا تمام جہان کا پروردگار ہے، اور وہ اس کائنات کا نورانی سورج ہے۔ دو گھڑی کے لیے آ کر جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ
दिन भर यहां वहां घूमता परेशान होता है, खेलता कूदता है, गंदा होता है। शाम को आके जब वो अपने आप को अपने माँ बाप के सुपुर्द कर देता है कि लो मैं आ गया हूं, तो बाकी काम उसके माँ बाप संभाल लेते हैं कि अब इसको धोना है, साफ करना है, साफ सफाई करके इसको नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहनाना है और इसको फिर से एक दफा एक खूबसूरत सा बच्चा बनाना है। ये काम वालिदैन खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम हमेशा ये न समझे कि अपनी जिंदगी, हमारी दुनिया, हम अपने खानदान, अपने घर, अपने कारोबार खुद चलाएंगे। जब हम मौला के दर पे आते हैं, कभी कभी अपना काम उसके सुपुर्द करें और सर झुकाने में वस्जुद वक्तरीब, खुदा फरमाता है सर झुकाओ और मेरे करीब हो जाओ, सजदा करो और मेरे करीब हो जाओ। तो जब हम अपना सर झुकाते हैं, हम इस पूरी कायनात के साथ हम आहंगी में आ जाते हैं, हार्मोनाइज हो जाते हैं। जिस तरह सारी कायनात अपने आप को खुदा के सुपुर्द किए हुए है। जब हम शाम को आके, सुबह आके अपना सर झुकाते हैं, तो हम इस पूरी कायनात के साथ हो जाते हैं। और जब पूरी कायनात के साथ हो जाते हैं, तो एक अजीब सुकून का एहसास होता है कि हम सब खुदा के हुजूर में हैं। तो जब अपने आप को बंदा होने का इजहार जब इबादत बंदगी में आके हम करते हैं, तो वो हमारे और खुदा के दरमियान एक मजबूत बंधन का रिश्ता होता है। और हमें यह भी पता चलता है दुनिया में हम अकेले नहीं है, हमारा एक बहुत बड़ा मालिक हमारे साथ है जो हमें संभालता है। तो ये ना समझे हम इबादत में आते हैं, दुआ पढ़ने आते हैं, तो हम किसी पर कोई एहसान करते हैं या हम कोई खुदा की खुदाई को चला रहे हैं जमात खाने में आकर। ये हमारी जरूरत है। हम जब सांस लेते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है, हम सो भी जाते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता होता है और हमारी सांस चल रही होती है। 3 वक्त अगर हम खाना खाते हैं, न सांस लेने में हम किसी पर एहसान करते हैं, न खाना खाने में हम किसी पर एहसान करते हैं, हम अपनी जिंदगी को बरकरार रखते हैं। इसी तरह जो शख्स इबादत में आता है, जिक्र में आता है, अपनी रूहानी और बातिनी जिंदगी को बरकरार रखता है। अल्लाह ताला ने जो हमारी तख्लीक की है, तो खुदा ने हमें 2 चीजों से बनाया है। एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है। आप में से बहुत से लोग सालों से यहां रह रहे हैं। कल आपने जिसको बच्चा देखा था, आज शायद अब उसको जवान देख रहे हैं, कल शायद आप उसको बुजुर्ग देख रहे हैं। अपनी जिंदगी के दौरान आप देख रहे हैं कि बच्चा बढ़ता बढ़ता बुजुर्ग बन गया है, बड़ी उम्र हो गई। ये तब्दीली हमारे जिस्म में आती है। हमारे जिस्म का एक आगाज है, हमारे जिस्म का एक अंजाम है। हमारा जिस्म पैदा होता है, कल हमारा जिस्म खत्म होगा। हमारे वजूद का एक हिस्सा फानी है जो हमारा जिस्म है, जो हमेशा के लिए नहीं है, जो हम नहीं है। क्योंकि हमारे मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, जो हम है, जो हमारी रूह है। मौला ने फरमाया ये बात कभी नहीं भूलना कि ये तुम्हारी रूह ही है जो दायमी है, हमेशा जिंदा है और हमेशा रहने वाली है। अपनी इबादत बंदगी के जरिया हम अपनी दोनों जिंदगियों को बरकरार रखते हैं। हमारा जिस्म है, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी मेहनत करते हैं, शायद वो सारी की सारी मेहनत हमारी जिस्मानी जिंदगी के वास्ते है। सही है ना? हमारी जो प्लानिंग होती है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए, कारोबार के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारा 24 घंटा तकरीबन अपने दुनियावी काम के लिए, बॉडी के लिए, जिस्म के लिए जाता है। इमाम ने फरमाया कि आपको एक बैलेंस बरकरार रखना है, तवाजुन बरकरार रखना है। हम कितना वक्त अपनी रूह के वास्ते देते हैं? और ये बताइए कि क्या किसी शरीफ आदमी का, किसी अच्छे इंसान का ये अंदाज हो सकता है
خدا نے اگر ہمارے گھر میں 2 اولاد دی ہے، آپ کے اگر 2 بچے ہیں، تو ہم ہمیشہ مثالاً کہتے ہیں کہ والدین کی نگاہ میں سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اگر سارے بچے ایک جیسے ہیں پھر بھی آپ ان میں سے ایک کا بہت خیال کر، جس طرح آپ بعض سوسائٹیوں میں جائیں گے، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں گھر میں ایک ہی بچہ ہے کہ وہ لڑکا ہے، لڑکی ایگزسٹ نہیں کرتی ان کے لیے، وہ ان کے وجود میں نہیں ہے۔ 5-6 بچے اگر ہیں اور آپ ان سے پوچھیں کتنے بچے ہیں تو صرف لڑکوں کی تعداد بتاتے ہیں، لڑکیوں کی تعداد نہیں بتاتے، ان کو بچوں میں شامل نہیں کرتے۔ اگر اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہو کہ بھئی ایک کو آپ گھر کا سارا سکھ دے رہے ہیں، کھلا پلا کر تعلیم والم دے کر خوب آپ ان کو بڑھا رہے ہیں، ایک کو آپ بھوکا رکھ رہے ہیں، کپڑا بھی نہیں دے رہے ہیں، خیال بھی نہیں رکھ رہے ہیں، تو کتنی بڑی ناانصافی ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اگر ان میں سے ایک واقعی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بالکل کم ہے، مگر ہم اس کا خیال کر رہے ہیں کہ جس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے اور اس کو چھوڑ رہے ہیں جس کی بہت اہمیت ہے، تو اس سے بڑھ کر ناانصافی اور کیا ہوگی؟ آپ کے گھر میں 2 مہمان آ کے ٹھہرے تو آپ تو دونوں کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں، ایک کو خوب کھلایا پلایا، ایک کو بھوکا ننگا رکھ کے نکال دیا تو کتنا برا لگتا ہے۔ تو اگر ہم ان 2 ہستیوں کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، 2 شخصیتوں کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے ہم ایک کی تو اتنی مہمان نوازی کر رہے ہیں، ایک کو کھلا پلا کر اتنا موٹا کر رہے ہیں کہ دوسرے کے لیے پوچھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ جن کو ہم بھلا رہے ہیں، جن کو اگنور کر رہے ہیں، جن کو ہم داد نہیں دے رہے ہیں، شاید آگے چل کر وہی چیز کام آنے والی۔ تو مولا نے فرمایا آپ ان 2 چیزوں کے درمیان بیلنس رکھے، تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی ذات کے بارے میں سوچے۔ مولا نے فرمایا آپ دن میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ مومن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی روح کے بارے میں سوچے، اپنے آپ سے پوچھے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، روح کیا ہے، روح کہاں سے آئی ہے، کہاں جائے گی۔ آج کل معرفت کے بارے میں، روح کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں سوچنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں بچا ہے۔ ہمارے وقت پہ بہت زیادہ ٹیکس لگ گیا ہے۔ پہلے شام کو فارغ وقت ہمارے پاس ہوتا تھا، آج وہ میڈیا نے سارا ہم سے لے گیا ہے۔ پہلے رات کو 8 بجے ہماری شام رات ہو جاتی تھی، آج 2 بجے تک صبح ہماری رات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم مصروف ہوتے ہیں دنیا کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات رکھنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ ہمارے پاس گھنٹے وہی 24 ہیں، وہی ٹائم ہمارے پاس ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے، اور یہ بہانہ کسی کام کا نہیں ہے کہ ہم کو وقت نہیں ملتا تھا۔ کتنے بھی مصروف ہونے کے باوجود اپنے کھانے کا وقت نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں؟ کتنے بھی مصروف ہونے کے باوجود اپنے سونے کا وقت نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں؟ بھئی 5 سال پہلے میں صبح جماعت خانے جایا کرتا تھا۔ بھئی کیسے جایا کرتے تھے؟ میں رات کو جلدی سو جایا کرتا تھا۔ اب میں صبح جماعت خانے نہیں جاتا کیونکہ میں رات کو دیر سے سوتا ہوں، تو میں میڈیا کا ٹائم لینے کے لیے، میں ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے کے لیے میں نے حاضر امام سے وقت مانگ کے لے لیا کہ یا مولا 2-3 گھنٹہ صبح کا جو میں آپ کو دیتا ہوں اب نہیں دے سکوں گا، بجائے اس کے کہ میں اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم کم کروں، میں نے امام کا ٹائم لے لیا، روح کا ٹائم لے لیا۔ ویسے ہی روح کی طرف ہماری توجہ کم تھی، اب وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ دنیا کی مصروفیات مولا نے ہمیں بتایا ہے وہ تو بڑھتی جائے گی، وہ گھٹنے والی نہیں ہے۔ مادیت کی بہتات بڑھتی جائے گی، میڈیا کا اٹریکشن بڑھتا جائے گا۔ خدا نے عقل ہمیں دی ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کون سا ٹائم کس کو دینا ہے اور کتنا ٹائم کس کو دینا ہے۔ اور مولا نے فرمایا جب بھی تم گھڑی کی طرف دیکھتے ہو، 1 منٹ یا سیکنڈ کے کانٹے کو اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہو، تو سمجھ لینا اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کم ہے۔ زندگی سے
ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کم ہوتا جاتا ہے، ہماری زندگی اتنی کم ہوتی جا رہی، زندگی اتنی گھٹتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس امام کی ہدایات موجود ہے، ہمارے پاس اپنی عقل موجود ہے، اور ہم خود فیصلہ کریں۔ یہ جو دو زندگیاں ہمارے پاس ہے، ایک فانی اور ایک باقی، اس میں کس کے لیے توجہ دینی چاہیے، کس کے لیے وقت دینا چاہیے، اور کون سی چیز ہے جو آگے چل کے ہمیں زیادہ کام آنے والی ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری روحانی زندگی ہے جو ہمیں کام آنے والی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری روح خدا کے نور سے آئی ہے۔ قرآن حکیم کی ہم آیت پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی گزر جاتا ہے تب بھی ہم پڑھتے ہیں، جنازوں پہ ہم لکھتے ہیں، میت کا اعلان کرتے ہیں تب بھی لکھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا سے ہیں اور خدا کی طرف واپس جائیں گے۔ جتنا یہ بولنا آسان ہے، مولا نے فرمایا قرآن کی اس آیت کی جو میننگ ہے وہ اتنی گہری ہے، قرآن کے اس آیت کا فلسفہ اتنا گہرا ہے، مولا نے فرمایا کہ ایک طرف سارا قرآن اور اس کی حکمت رکھو، ایک طرف قرآن کی یہ آیت کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی وزندار یہ آیت ہے۔ ہم خدا سے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب ہم خدا سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح خدا سے ہے، ہماری روح اپنے انتہائی پاک و پاکیزہ صورت میں، اپنی انتہائی پاک و پاکیزہ حالت میں خدا کے نور سے جدا ہو کر آئی ہے۔ اور جب اس روح کو خدا کے نور کی طرف واپس جانا ہے تو خدا کے نور میں اس کا وصال اسی وقت ہوگا جب یہ روح پھر سے پاک و پاکیزہ حالت میں ہوگی۔ ایک ناپاک روح، گنہگار روح خدا کی ذات سے واصل نہیں ہوتی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ روح انسانی کی قسم، اور اس کی جس نے اس کو بنایا کہ اس میں اس کی اچھائیاں برائیاں دونوں ڈال دی۔ جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور نامراد ہوگا وہ جس نے اس کو دبا کے رکھ دیا اور اس کا خیال نہیں کیا۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ اور روح کی پاکیزگی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، جسم کی پاکیزگی کا اپنا طریقہ ہے، اور مادہ تو کبھی پاک نہیں ہے، مگر روح کی پاکیزگی گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے آزاد رہنا، صاف ستھری زندگی گزارنا۔ روح کی پاکیزگی بہت مشکل کام ہے اور اس کے لیے بہت خیال رکھنے کی ضرورت۔ سب سے پہلے اپنا لقمہ پاک و پاکیزہ ہو۔ ہم جو روزی کماتے ہیں وہ لقمہ پاک ہونا چاہیے، 10 مال واجبات ادا کر کے اس کو پاک کر کے ہم اپنے منہ میں ڈالیں، کیونکہ ہماری خوراک سے ہمارا وجود بنتا ہے۔ جب مولا کے اس در پہ آتے ہیں، عبادت بندگی ذکر سے ایک باطنی قسم کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ جتنی دیر ہم اس گھر میں آتے ہیں ہم مولا کے نورانی ماحول میں ہوتے ہیں، ہمیں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ ہم دنیاوی جنجال سے دور رہتے ہیں، دنیاوی فکر سے دور رہتے ہیں، نور اور نورانیت کے ماحول میں رہتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی اچھے باغیچے میں جاتے ہیں، کسی پارک میں جاتے ہیں، صاف ستھری فضا میں جاتے ہیں، وہاں جانا اور اس ماحول میں بیٹھنا، اس صاف اور پر فضا ماحول میں بیٹھنا ہماری ذہنی اور جسمانی اور جذباتی صحت کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اچھے ماحول سے ہمارے جسم پہ، ذہن پہ کتنا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو اس گھر میں جہاں مولا فرماتے ہیں ہمارا نور موجود ہے، ہم نورانی طور پہ موجود ہیں، جتنی دیر اس گھر میں ہم رہتے ہیں امام کے نور سے نورانیت ہمارے وجود میں آتی ہے۔ ہم دعا، بندگی، عبادت، ذکر، گریہ زاری سے اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں، اور روح کو پاک کو صاف رکھنے کا اور روح کو پاک کو صاف کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم سے کہا جاتا ہے صبح و شام جماعت خانے میں آؤ۔
جس طرح ہمارے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سے کھانے پینے کے اصول سمجھائے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری روحانی صحت اور روحانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے نورانی اور باطنی خوراک کے بارے میں ہمیں بتایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ ہمارے